کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اغتنم خمسن قبل خمسن، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے 5 چیزوں کو قیمتی جانو، غنیمت جانو۔ آج اگر تمہارے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، کل کیا معلوم یہ 5 چیزیں چھن جائیں، اور 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ایک ہے شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس جوانی کو قیمتی جانو۔ آج جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عبادت بھی کر سکتے ہو، ریاضت بھی کر سکتے ہو، نوافل بھی پڑھ سکتے ہو۔ آج یہ طاقت موجود ہے آپ کے اندر، گناہوں سے بچ سکتے ہو، دین کی طرف آ سکتے ہو۔ یہی ایسا وقت آ جائے، بڑھاپا آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑھاپے کے اندر بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ہاتھ بھی کانپنے لگ گئے، پاؤں میں بھی ہو سکت اور قوت نہیں رہی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پھر سجدے کی جب باری آتی ہے تو سجدہ نیچے زمین میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئی بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے کے اندر بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، اس لیے وہ بڑھاپا آ جائے اس سے پہلے پہلے اس جوانی کو قیمتی سمجھو۔ آج طاقت اور قوت ہے، شباب ہے، کل یہ نہیں رہے گا تمہارے اوپر۔ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ جوانی، طاقت، قوت۔ اور ایک گناہ یہ ہے، گناہوں سے بچنا یہ ہے کہ آپ صرف گناہ سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، آنکھ کا بھی گناہ نہیں کرتے، زبان سے بھی نہیں، کانوں سے بھی نہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ مجبور کر دیا جائے آپ کو، اور مجبوری کی حالت کے اندر گناہ کے قریب نہ جاؤ تو کمال ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ یوسف اور 12واں پارہ اور آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور جوانی کو پہنچی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہو، پھر وہ جوان ہو، قوت و طاقت والا ہو، پھر حسن و جمال والا ہو تو کیا کمال ہوگا۔ اللہ کا نبی ہو، اللہ کریم نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما، اللہ نے اسے حکمت بھی عطا کی ہے، دانائی بھی عطا کی، اور علم نبوت بھی عطا کیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ مجبوری کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جوانی ہے، طاقت ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہو، پھر گناہ نہ کرے تو کمال ہے۔ بوڑھا ہے شخص، چرپائی پہ بوڑھا ہے، کہ میں زنا نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، کیا کمال؟ طاقت ہی نہیں ہے۔ نوجوان ہو، طاقت رکھنے والا ہو، گناہ نہ کرے تو کمال ہے۔ گناہ کی طاقت تو ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے تو یہ کمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہلی مجبوری ہے کہ جوانی ہے، اور دوسری مجبوری ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، گناہ کی طرف وہ عورت بلا رہی ہے کہ جس کے گھر کے اندر جوان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا نمک کھایا ہے، جس کے احسانات ہیں، اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ یہ دوسری مجبوری آ گئی۔ اب تیسری مجبوری حضرت یوسف علیہ السلام کی وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بھی بند کر دیے زلیخا نے، سارے دروازے بھی بند کر دیے۔
تیسری مجبوری. اور چوتھی مجبوری وقالت حی دلد، بلا بھی رہی ہے حسین و جمیل عورت، صاحب منصب عورت. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 آدمی. دعاتو امراتن، ایک ایسا شخص جسے ایک ایسی عورت بلائے، گناہ کی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، جو صاحب اقتدار بھی ہے، طاقت و قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، حکومت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے، لیکن بندہ کہے گا لمعاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 4 مجبوریاں، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، اور زلیخا نے کونے میں ایک بت پڑا ہوا تھا، جلدی جلدی گئی اور بت کو الٹا کر کے اوپر سے کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا یہ ہمارا معبود ہے، اس کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی، اور تجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہوں، اس سے مجھے حیا آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹے خدا سے حیا کر رہی ہو، اللہ کی قسم ہے میں سچے الہ سے کیوں حیا نہ کروں. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. بھائیوں نے تو زمین میں کنویں میں تو پھینکا نام و نشان مٹانے کے لیے، اللہ نے نیچے کنویں سے اٹھا کر تخت و تاج کا مالک بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام 4 مجبوریوں کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تو خوف خدا اگر دل میں ہو تو انسان گناہ کبھی نہیں کرتا. جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. آج تو ہم کہتے ہیں پتھر دل ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا دیکھو انسان کے اندر خوف نہیں پایا جاتا، ایک ایسا پتھر ہے جس کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، پتھر کی طرح دل ہو گیا. اللہ نے فرمایا ایسے پتھر بھی ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ایسے پتھر بھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. پہاڑوں میں جا کر دیکھیں نہریں بہ رہی ہیں، اوپر پتھر ہے نیچے سے نہریں آ رہی. کئی پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتی ہیں اس میں سے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پتھر بھی ہیں اللہ کریم فرماتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے لڑک جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. آپ پہاڑوں کے قریب جا کر دیکھیں اندازہ لگائیں کئی پتھر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے اوپر کوئی جانور ہوگا جس کے پاؤں سے لگا ہوا ہوگا اور وہ نیچے کی طرف آ گیا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر گیا. یہ پتھروں کے اندر بھی خوف خدا موجود ہے. آج انسانیت کے اندر خوف خدا نہیں. رمضان کا مہینہ آیا، بازاروں اور گلیوں میں آپ جب دیکھیں ملاوٹ کر رہا کیونکہ خوف خدا ہی ختم ہو. رمضان کے مہینے کا مطلب یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. جس طرح دن بھر روزہ رکھا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کی رضا کی خاطر تم نے روزہ رکھا. فرمایا باقی اشیاء میں بھی دیکھا کرو نا، باقی
جوانی بڑھاپا آنے سے پہلے سے قیمتی جانو، اسے غنیمت جانو۔ اور دوسرا فرمایا صحت کا قبل سقم کو، بیماری آنے سے پہلے اس صحت کو قیمتی جانو، غنیمت جانو۔ آج اگر صحت ہے تو عبادت کی توفیق ہو جائے تو عبادت کرو، تراویح کی نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، قیام کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ کیا معلوم کل تمہارے اوپر ایسی بیماری آ جائے کہ تم چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکو، پھر دل میں حسرت آئے کہ کاش اگر مجھے توفیق ہوتی تو میں عبادت بھی کرتا۔ اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، لوگ حسرت کرتے ہیں، بڑی سخت بیماری مبتلا ہوگی، دعا کرو جی میرے لیے، اگر مجھے صحت ہوتی تو روزے بھی رکھتا، تراویح کی نمازیں بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ آج صحت ہے تو غنیمت جانا۔ اور پھر بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بیماری، کوئی آزمائش یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی سزا ہے، بات گناہوں کی سزا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ہر وہ آزمائش جس کے بعد صبر کی توفیق ہو جائے، اطاعت کی توفیق ہو جائے، فرما برداری کی توفیق ہو جائے، سمجھ جانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور وہ عمل، وہ آزمائش، وہ بیماری جس کے بعد تم نافرمانی کی طرف چلے جاؤ تو سمجھ جانا یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر۔ بیماری اللہ کا بہت بڑا انعام، گناہ کے کفارے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار ہیں، 18 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، 18 سال تک بیمار ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ کریم نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اور ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو، 18 سال تک بیمار ہے، اور بیماری کا پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جسم میں کیڑے پڑ گئے، نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے جسد فوت ہونے کے بعد کیڑے نہیں پڑتے ہیں تو زندگی بھی کیسے ہوتی؟ یہ نبوت کی توہین ہوتی ہے۔ بھائی قرآن نے کہا مسنی الضر، اللہ نے اسے کو تکلیف میں وہ مبتلا تھے، بیماری میں مبتلا، اللہ بہتر ہے، علاقہ چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے اور دعا کرتی ہے انی مسنی الضر، 18 سال تک بیمار ہے، کوئی گلہ نہیں زبان پہ، کوئی شکوہ نہیں زبان پہ، اے میرے پروردگارا مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، بیماری آئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے پروردگارا رحم کرنے والی ذات تو تیری ہے، تو رحم فرما۔ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پکار کو سنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے نجات بھی عطا فرما دی، اور اہل و عیال جو مر گئے تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے اور مویشی تھے، گھر کی چھت گری، سارے کے سارے دب کے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مویشی بھی واپس کیے، بیماری سے نجات بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اپنی رحمت کے ساتھ۔ کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، گھر والی، ایک ہی خدمت کرنے والی رہ گئی تھی، باقی ساری دب کے مر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بازار گئی اشیاء خریدنے کے لیے،
ادھر اللہ کریم سے دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے، ربا مجھے صحت عطا فرما، مجھے تندرستی عطا فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا ارکض بین جلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جہاں پہ لیٹے ہوئے تھے وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا میرے ایوب اسے پیے گا اندر کی بیماریاں دور کر دوں گا، اس کے ساتھ غسل کر اللہ باہر کی بیماریاں دور کر دے گا۔ اللہ نے جوانی بھی واپس کر دی، صحت بھی عطا کر دی، اہل و عیال بھی واپس کر دیا، مال بھی دے دیا۔ واپس آئی بیوی نے کہا دیکھا یہاں تو بوڑھا پڑا ہوا، ایک جوان یہاں بیٹھا، پوچھنے لگی یہاں تو میرا خاوند تھا، وہ کہاں گیا؟ کہا میں ہی ہوں۔ بیوی کو کہا تم بھی اسے غسل کرو، اللہ تمہیں بھی جوانی واپس کرے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی، اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں وقت گزرا، نافرمانی کی طرف نہیں گئے، گلے شکوے نہیں کیا۔ آج تو ایک سال بھی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، چند مہینے اللہ پہ گلے اور شکوے کرنے لگ جائے۔ اور تیسرا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اگر مالداری ہے اسے قیمتی جانو، یہ نہ ہو کہ مال چھن جائے، کیونکہ مال دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دے دوں تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دوشاؤں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے، رب کی مرضی۔ کسی کو مالدار بنا دیتا ہے، کسی کو فقر و فاقے کا شکار کر دیتا ہے۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، کوئی کہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے میرے پاس مال آیا، ہنر کی وجہ سے مال آیا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان میں معیشت کو تقسیم کیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ غریب آدمی کے صبر کو اللہ آزما سکے، اور جسے مال دیا اس کے اندر کے جو ہے شکر، جو اس کے اندر ہے شکر کو آزما سکے کہ بندہ کتنا جو ہے اللہ کا اطاعت کرنے والا۔ مالدار کے پاس مال آ جائے غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں اس مالداری میں اللہ کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مجھے گھڑی نظر آ نہیں رہی، کتنے پہلے 10 منٹ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقر و فاقے کا شکار ہے۔ حضرت عثمان آئے، دروازہ کٹکھٹایا، ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین نے کہا کون ہے؟ کہا عثمان آیا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی کہاں ملے؟ فرمایا مسجد نبی کے اندر سجدے میں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرے پاس مال ہو اور اللہ کے نبی وہ فقر و فاقے کا شکار ہو۔ گوشت لایا، جو لائے، آٹا لایا، کچھ کھجوریں تھے وہ لائی، اب مانڈی کے اندر پکڑے، رسول اللہ سے واپس آئے۔ فرمایا کون لایا ہے یہ گوشت؟ فرمایا عثمان آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر اور دعا کرتے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرضا عنہ، اللہ فرش کے اوپر میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو عرش میں اس سے راضی ہو جا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مال دیا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ تو فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے پہلے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تاکہ آپ کا مال اللہ کے راستے میں لگے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ ہو۔
اور تیسرا وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِكَ، اور چوتھا وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت چاہیے۔ آج اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے تو ساتھ ساتھ نوافل بھی کرو۔ اگر آج توفیق ہے پورا قرآن سننے کی، پورا قرآن سنو، تراویح کی نمازوں کو، اگلے سال پتہ نہیں کس مصروفیات میں مشغول ہو جاؤ، اور ایسے علاقے میں چلے جاؤ کہ جہاں قرآن ہی نہ پڑھا جائے، تاکہ نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، ایسے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اسے غنیمت جانو۔ اور پانچواں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے اس زندگی کو قیمتی جانو۔ آج اگر زندگی دی ہے اللہ کریم نے، کل کیا معلوم یہ زندگی نہ رہے تمہارے پاس۔ اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہوئے کہیں نظر نہ آؤ کہ قال رب ارجعون، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے ہاتھ باندھ کر اللہ سے کہتا ہے قال رب ارجعون، اللہ ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو نیک عمل چھوڑ آیا ہوں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، اللہ سارے نیک عمل کروں گا، ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے، موت والا جو پردہ آ گیا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گیا ہے، اب میرا قانون نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج۔ اس لیے زندگی کو قیمتی جانو، یا تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہوئے، کسی دور میں بادشاہ ہوا کرتے، خادمہ صفائی کر رہی ہے، بستر ٹھیک کر رہی ہے، خوابگاہ کے اندر بستر ٹھیک کرتے کرتے بادشاہ کی بستر کے اوپر تھوڑا سا لیٹی، اب وہ جسم جو ہے جو خاک پہ سونے والا ہے، فرش پہ سونے والا ہے، نرم نرم گدوں پہ جب اس نے لیٹی تو نیند میں چلی گئی۔ ادھر بادشاہ بھی آ گیا، دیکھا یہ خادمہ وہ تو بستر پہ میرے سو رہی ہے، دوہرا ہاتھ میں پکڑا تھا، زور سے 4-5 نصیحت کی ہے، تمیز یہ کیا کیا تم، میری بستر پہ تم سو رہی ہو۔ اب وہ خادمہ پہلے روئی پھر ہنسی، بادشاہ نے کہا رونے کی وجہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ توڑ پڑی ہے، ہنسنے کی کیا وجہ ہے، ہنسی کیوں ہو؟ فرمایا اے بادشاہ اللہ کی قسم ہے 5 منٹ سونے کی پاداش میں 5 درے نقد نصیب ہو گئے، اور جو ساری زندگی اس آرام والے بستر پہ سو رہا ہے اس کی سزا کا کیا انتہا ہوگی، اللہ کے ہاں کی سزا کیا ہوگی؟ جو آج تم آرام دے زندگی بسر کر رہے ہو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے آرام دہ جگہ جنت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا بڑا تھا اور پھولا ہوا تھا، پھٹنے کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون اس بکری کا بچہ مجھ سے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں مفت دیا جائے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ تو کہہ رہے ہیں پیسے کو کون خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیب والطالب کلاب، فرمایا دنیا کی حیثیت اس مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والا دنیا کا کتا ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ دنیا دنیا کرتا، مالی مالی، میرا مال میرا مال، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے، کل اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، آج یہ ہنس رہا ہے، دنیا کی پلاننگ کر رہا ہے، کل اس کا جنازہ پڑھا
اور یہ ہنس رہا ہے اور پلانکیں طے کر رہا ہے. آج یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی یہ پلانک طے کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، مالی کیا. دنیا کی زیادہ حیثیت ہے، دنیا کی زیادہ طلب ہے. اللہ سے دعا ہے رمضان المبارک کی اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخرت